نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں تو مباش اصلا کمال اینست و باس رو درو گمشو وصال اینست و باس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں اللہ تعالیٰ کی حمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلاۃ و سلام کے بعد میں نے قرآن پاک کی سورت تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یعنی کھولا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور آپ کی پیٹھ سے ہم نے بوجھ نہیں اتارا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک راحت ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک دوسری راحت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے تو کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی دعا مانگو۔ اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ میں نے ترجمہ کیا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک راحت ہے، اور پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور راحت بھی ہے، یعنی تنگی ایک اور راحتیں دو۔ یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ اصول کی کتابوں میں قاعدہ ہے، جب دو معرفہ اور دو نکرہ آپس میں مقابلہ کریں، مقابلے میں آئیں، اگر معرفہ کے مقابلے میں آئے تو ثانی عین اولا ہوگا، اور اگر نکرہ کے مقابلے میں آئے تو ثانی غیر اولا ہوگا۔ یہاں عسر معرف باللام ہے، معرفہ ہے، اور یسر نکرہ ہے، تو دو مرتبہ عسر کا لفظ آیا ہے، لہذا دوسرے عسر سے وہی پہلا عسر مراد ہوگا، یعنی تنگی وہی ہوگی، اور یسر دو مرتبہ آیا ہے تو ثانی غیر اولا ہوگا، یعنی پہلے ایک یسر آسانی اور پھر اس کے بعد دوسری آسانی، یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ جب کوئی تنگی لاتا ہے، تکلیف لاتا ہے
آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ آزمائش کے بعد، تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ 2 دفعہ راحت نازل فرماتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح، اگر تجھ پر بلائیں شدت اختیار کر جائیں، مصیبتیں، تو ففکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح کے اندر فکر کر، غور کر۔ ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین، کہ تنگی جو ہے وہ 2 راحتوں کے درمیان ہے۔ اذا فکرتہ ففرح، جب تو نے اس میں فکر کیا تو اب خوش ہو جا کہ ایک تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ 2 راحتیں عطا فرماتا ہے۔ بہرحال جشن ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضور علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، بچپن کے واقعات اور حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت کے اندر یہ نور رکھ دیا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب چلتے تو پیچھے فرشتوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، تو پوچھا یا الہ العالمین یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری پشت کے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے التجا کی، مولا کریم یہ نور میری پیشانی کے اندر رکھ دیا جائے تاکہ فرشتے سامنے سے آئیں۔ چنانچہ یہ نور آپ کی پیشانی کے اندر رکھ دیا گیا، اور روایت کے اندر آتا ہے، یہ تمام روایات مدارج النبوت اور شواہد النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کی پیشانی میں رکھ دیا گیا تو فرشتے سامنے سے آ کر دیدار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ یہ نور میرے ہاتھوں میں ظاہر فرما تاکہ میں بھی دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انگوٹھے کے ناخن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نور ظاہر کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر کہا، قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تمہاری وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو یہ نور حضور علیہ السلام کا نور مبارک، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ تک تمام اسلاب طاہرہ اور ارحام طاہرہ سے ہو کر بی بی آمنہ تک پہنچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آباء و اجداد میں سے جتنے بھی تھے کوئی مشرک نہیں تھا، سب
اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب، عبداللہ، بی بی آمنہ، یہ بھی گویا زمانہ فطرت کے باوجود توحید کے قائل تھے، اور علماء نے ان کے ایمان پر کتابیں اور رسائل لکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے حدیث کی کتاب حاوی کے اندر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ تو ان کو زندہ فرما تاکہ یہ کلمہ اسلام پڑھ کر مومن ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر واپس کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور آدم علیہ السلام کے پیشانی میں اور وجود میں تھا، تو فرشتے ان کی زیارت کرتے تھے، اور جب اماں حوا کے پاس آیا تو فرشتے پھر ان کی زیارت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت کے اندر آیا، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، تو تمام انبیاء کرام نے اس کی حفاظت کی، اور اس نور مبارک کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات پا گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، اگر محمد مصطفیٰ کا وسیلہ آدم علیہ السلام نہ لاتے تو نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ نوح علیہ السلام غرق سے نجات، ڈوبنے سے نجات پاتے۔ مختصر یہ کہ یہ نور پاک حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کی طرف منتقل ہوا، تو احادیث کے اندر آتا ہے بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران عورت کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو حدیث میں آتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، 4 عورتیں غیب سے آئیں، انہوں نے پوچھا تو ایک نے کہا میں آسیہ، بی بی آسیہ ہوں، دوسری نے کہا کہ میں بی بی مریم ہوں، اور 2 اور بھی اس طرح مسلمان عورتیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرما دیا۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو بالکل پاک و صاف تھے، ولادت کی غلاظت ان پر نہیں تھی، بالکل دھلے ہوئے، یہاں تک کہ سرما بھی لگا ہوا تھا اور ختنہ بھی کیا ہوا تھا، ناف بریدہ مختون پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو سویبہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی جو وفات پا چکے حضرت عبداللہ، ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اس کنیز کو اشارے سے آزاد کیا، کہا جا تو آزاد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سویبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد دائی حلیمہ نے ان کو دودھ پلایا۔ دائی حلیمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گئیں، راستے میں عجائب و غرائب دیکھے، حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اچھے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا ڈھیر ان کو عطا کیا۔ تو بی بی
دائی حلیمہ حضور علیہ السلام کو دودھ پلاتی تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب دودھ پلاتی تو ایک سینے سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا سینہ اپنے بھائی کے لیے، رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اتنا بچپن میں حضور نے انصاف کا مظاہرہ کیا۔ جب حضور علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو دودھ چھڑا دیا گیا اور دائی حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور مکہ مکرمہ چلی آئیں تاکہ یہ بچہ اس کی ماں کے حوالے کر دیں، مگر مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور ان کا دل بھی ان کے بغیر نہیں لگتا تھا، تو وبا کی وجہ سے مائی حلیمہ نے کہا کہ یہ بچہ چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے لہٰذا اس کو میں یہاں نہیں چھوڑنا چاہتی، میں دوبارہ لے کر جاتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو واپس لے گئی۔ حضور علیہ السلام کا 4 مرتبہ شرح صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، شق صدر ہوا۔ ایک جب حضور علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی تو آپ دوسرے بچوں کی بنسبت جلدی بڑے ہونے لگے۔ 1 مہینے کے بعد سال کے معلوم ہوتے تھے اور 2 سال کی عمر میں 4 سال کے لگتے تھے۔ اتنا جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو نمو عطا کیا اور ان کی جسمانی ترقی ہوئی۔ جب 2 سال سے زیادہ ہوئی عمر تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اماں میرے دونوں بھائی دن کو کہاں ہوتے ہیں؟ تو دائی حلیمہ نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سے میں بکریوں کی رکھوالی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے ضد کی اور فرمایا کہ میں ضرور ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا اور بکریاں چراؤں گا۔ چنانچہ ان کی ضد کے سامنے بے بس ہو کر دائی حلیمہ نے نئے کپڑے پہنائے اور سر میں کنگھی کی، سرما ڈالا اور بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ 3 مہینے تک حضور علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے رہے۔ 3 مہینے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دائی حلیمہ کا بیٹا دمرہ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا اور کہا کہ آسمان سے سبز رنگ کے 3 آدمی اترے تھے اور انہوں نے محمد کا، ہمارے بھائی کا سینہ چاک کیا زمین پر لٹا کر۔ اب معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ چنانچہ دائی حلیمہ اور ان کا شوہر فوراً چل پڑے۔ جب اس مقام پر پہنچے کہ جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پہاڑ پر لے گئے اور وہاں ان کا سینہ چاک کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دائی حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میری آنتیں نکالی ایک نے، ان کو برف کے پانی کے ساتھ دھویا، اس کے بعد دوسرے آدمی نے میرا دل نکالا، 2 ٹکڑے کیا اور اس میں سے ایک کالی سی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور اس میں دوسرے انوار بھر دیے اور پھر دل کو اپنی جگہ رکھ گیا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ تیسرے آدمی نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، اب میری باری ہے۔ تو اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ جو انہوں نے کاٹا تھا
اس کو وہ صحیح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسی طرح مجھے چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے، میں انہیں کو دیکھ رہا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا شرح صدر 4 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ یہ بچپن کے اندر 3-4 سال کی عمر کے اندر ایسا کیا تاکہ بچوں کی جو بچپنے کے اندر جو شرارتیں ہوتی ہیں اور شیطانی خیالات آتے ہیں ان سے ان کو محفوظ کیا جائے۔ دوسری مرتبہ جب آپ 10 سال کے تھے تو اسی طرح فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، اس لیے کہ جوانی کا عالم ہے اور حضور علیہ السلام جوانی کی رو میں نفس کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ پر جبریل امین وحی لے کر آئے، اس وقت حضور علیہ السلام کا سینہ اس لیے چاک کیا تاکہ حضور علیہ السلام وحی کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک اس وقت چاک کیا گیا جب آپ معراج پر جا رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے بے حجاب ملاقات میں آپ کی استعداد کامل ہو اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں اسی کے ساتھ کے جو واقعات دائی آمنہ سے ابھی حلیمہ سے گم ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تمام بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔